وَكَتَبْنَا اور ہم نے لازم کر دیا تھا، لفظی معنی ہے لکھنے کا، اور ہم نے لکھ دیا تھا۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر جب یہ لفظ آتا ہے نا تو اس سے مراد لازم کرنا، فرض کرنا، ضروری کرنا وہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم دوسرے پارے میں پڑھ کے آئے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے کتبہ، لفظی معنی ہے لکھ دیے گئے، لیکن مطلب اس کا ہے فرض کر دیے گئے، لازم کیے گئے۔ کتب علیکم القصاص فی القتلى، مقتول کا بدلہ لینا، قصاص لکھ دیا گیا، مطلب لازم کیا گیا، فرض کیا گیا۔ اسی طرح وَكَتَبْنَا اور ہم نے لازم کیا تھا، ہم نے فرض کیا تھا، علیہم ان پر، یعنی یہود پر۔ پچھلی آیت تورات اور یہود سے متعلق پچھلی آیت تھی۔ علیہم ان پر، یہود پر، فیہا اس کتاب میں یعنی تورات میں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اور اس تورات میں ہم نے یہود پر یہ لازم کر دیا تھا، اَنَّ کہ بے شک، النفس جان کے بدلے، بالنفس جان، جان جان کے بدلے، ان النفس بالنفس جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین عین آنکھ کو کہتے ہیں، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف انف ناک، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اذن کان، اور کان کے بدلے کان، والسن سن دانت دانت، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح جروح جرح کی جمع ہے، جرح زخم کو کہتے ہیں، والجروح اور زخموں کا، قصاص بدلہ ہے، زخموں کا بدلہ ہے۔ فمن پس جو، تصدقا بھلائی کرے، بھی اس معاملے میں، فمن تصدق بھی پس جو اس معاملے میں بھلائی کرے، اور بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ معاف کر دے، معاف کر دے، فہوا تو یہ معاف کرنا، کفارہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا، لہو اس کے لیے، فہوا کفارۃ اللہ تو یہ معاف کرنا اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جو مقتول ہے، مقتول کے ورثاء ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں۔ مقتول کے ورثاء کو یہ بھی حق ہے کہ وہ دیت لے سکتے ہیں، کہ ہم قصاص نہیں لیتے، دیت لیتے، اور مقتول کے ورثاء کو یہ بھی حق ہے کہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتے ہیں۔ تو فمن تصدق بھی یہ وہی ہے کہ جو بھلائی کرے یعنی معاف کر دے، تو فہو کفارۃ لہو تو یہ معاف کرنا خود اس کے لیے، اس کے گناہوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ومن اور جو لم یحکم نہ کرے فیصلہ، اور جو نہ فیصلہ کرے یا جو فیصلے نہ کرے، بما اس کے مطابق جو، انزلہ اتارا نازل کیا، اللہ اللہ نے، اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کے مطابق فیصلہ نہ کرے، فَأُولَئِكَ تو وہی ہم الظالمون ظالم ہے، وہی ظالم ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تورات کا حکم کھول کے بیان کیا کہ جو ہم نے تورات میں نازل کیا تھا، اور تورات میں یہ تھا کہ جان کے بدلے جان، اور زخموں کے بدلے زخم، مثلا ناک ہے تو ناک، کان ہے تو کان، زبان ہے تو زبان، دانت ہے تو دانت۔
ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ بنو نذیر نے کیا ظلم ڈھایا تھا بنو قریظہ پر، اور وہ یہ تھا کہ بھائی ہمارا بندہ بنو نذیر کا اگر بنو قریظہ کے کسی بندے کو قتل کر دے، بنو قریظہ کے کسی بندے کو قتل کر دے تو جواباً بنو قریظہ ہمارے بندے کو قتل نہیں کر سکتے، بلکہ کیا ہوگا، وہ 70 وسق گندم تھی، بس وہ دے کے جان چھوٹ جائے گی، گویا یوں کہہ لیں تھوڑی سی دیت، اور وہ بھی خود اپنی مرضی کی طے کی تھی انہوں نے، تھوڑی سی دیت اپنی مرضی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو کچھ کیا انہوں نے ظلم ہے، ظالمانہ طور پر انہوں نے یہ حرکت کی۔ اصل میں کیا تھا بھائی، جان کے بدلے جان، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں تھی، امیر ہے، غریب ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، صاحب حیثیت ہے، کمتر حیثیت ہے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا تھا بنی اسرائیل پر تورات میں، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور جو زخم ہے ان کا بھی بدلہ ہے۔ ہاں، فمن تصدق به، جو اپنے بھائی کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے، فهو کفارۃ اللہ، تو یقیناً وہ اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو اللہ نے اتارا ہے جو اس کے مطابق فیصلے نہ کرے، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہیں۔ وقفینا، اور ہم نے بھیجے، وقفینا، اور ہم نے بھیجا، علی آثارہم، ان انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر۔ آثار اثر کی جمع ہے، اثر، اور اثر کہتے ہیں کوئی شخص جب چلتا ہے اس کے قدموں کے جو نشانات ہوتے ہیں اسے اثر کہا جاتا ہے، تو انہی نشانوں پر، انہی طریقوں پر، وقفینا علی آثارہم، ہم نے بھیجا ان کے بعد، بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم کو، مصدقاً، تصدیق کرنے والے، لما، اس کی، بین یدی، جو پہلے سے موجود تھی، من التورات، تورات، جو تورات پہلے سے موجود تھی وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دی تھی ان کو، الانجیل، انجیل، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی، فیہ، اس انجیل میں، ہدی و نور، ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی، یہ کل بھی آ چکا ہے تورات کے بارے میں، تورات بھی ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی، وَمُصَدِّقًا، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی، لما بین یدیہ، جو پہلے سے موجود تھی، من التورات، تورات۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی، دیکھیں ایک ہے عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرنے والے، اور ایک تھی انجیل، وہ بھی تورات کی تصدیق کرنے والی۔ ہم نے انجیل اتاری، پیچھے تھا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ بن مریم، وہ تصدیق کرنے والے تھے تورات کی، آگے ہے وہ جو تورات تھی وہ بھی تصدیق کرنے والی تھی، انجیل وہ بھی تصدیق کرنے والی تھی تورات کی، وَهُدًى، اور یہ انجیل باعث ہدایت تھی، وَمَوْعِظَةً، اور باعث نصیحت تھی، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، باعث ہدایت اور باعث نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ، اور فیصلہ کرنا چاہیے، وَلْيَحْكُمْ، اور فیصلہ کرنا چاہیے، اہل الانجیل، انجیل والوں کو، بما، اس کے مطابق جو، انزل اللہ، اللہ نے اتارا، فیہ، اس انجیل میں، اللہ نے انجیل میں جو اتارا، انجیل والوں کو پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ومن، اور جو، لم یحکم، نہ فیصلہ کرے، بما، اس کے مطابق جو، انزل اللہ، اللہ نے اتارا، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ فاسق ہیں اور وہ نافرمان ہیں۔ یہاں تک تذکرہ ہوا تورات کا اور انجیل کا۔ تو تورات یہود پہ اتری اور ان کے لیے ہدایت تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ ہدایت تھی۔ اب آگے
وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتاری اِلَيْكَ آپ کی طرف الکتاب یہ کتاب. اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب آپ کی طرف ہم نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، کتاب اتاری ہے، بالحق اور یہ بالکل برحق کتاب ہے، حق کے ساتھ اتری ہے. مصدقاً اور یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو بین یدیہ پہلے سے موجود ہے، من الکتاب کتابیں، جو کتابیں پہلے سے موجود ہیں یعنی جو اتری ہیں، چاہے تورات تھی، چاہے انجیل تھی، چاہے زبور تھی، چاہے وہ کتابچے تھے مختلف انبیاء علیہ السلام پر صحیفوں کی شکل میں اترے، تو یہ کتاب قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں تھی، وہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی. تصدیق بھی کرتا ہے اور جو لوگوں نے گڑبڑ کی وہ گڑبڑ بھی بیان کرتا ہے، وہ گڑبڑ بھی واضح کرتا ہے. جو گڑبڑ لوگوں نے کی، تعریف کی، دیکھیں نا بڑا کھول کے اللہ نے پچھلی آیات میں بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر یہ حکم نہیں تھا، یہ حکم نہیں تھا، یہ سارے تھے، یہ سارے تھے. جو کچھ انہوں نے لوگوں کے درمیان متعارف کروا رکھا تھا وہ ان کا اپنا بنایا ہوا تھا. تو مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ قرآن پہلے سے موجود کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے. ومہیمنا علیہ اور نہ صرف تصدیق کرنے والا ہے بلکہ مہیمن کا مطلب ہے نگہبانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا، سنبھالنے والا، محفوظ کرنے والا. ومہیمنا علیہ اور یہ قرآن ان سب کے مضامین کو اپنے اندر محفوظ کرنے والا ہے. چنانچہ تورات بے شک لوگوں نے بگاڑ دی، لیکن تورات کے بہت سے احکامات اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر محفوظ کر دی اور وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئے. انجیل کے بہت سے احکامات اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے اور وہ محفوظ ہو گئے. اور وہ کیا ہے؟ ہم نے بار بار پڑھا، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، ہم نے بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ کہا، یہ سب تورات میں تھا، یہ ساری تورات تھی. یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ آدھی سے زائد تورات اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دی ہے. آدھی سے زیادہ تورات اللہ رب العزت نے فلاں موقع پر تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، فلاں موقع پر تورات کے اندر یہ تھا. یہ قرآن کے اندر کئی جگہوں پہ آتا ہے. انجیل کے اندر یہ تھا، قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ آتا ہے. اچھا، یہ ہے وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن نے ان سب کو محفوظ کر دیا. قرآن ان پر مہیمن، نگہبان اور حفاظت کرنے والا بن کر آیا. فَاحْكُمْ بس اب آپ فیصلہ کیجئے، فیصلے کیجئے، بینہم لوگوں کے درمیان، بما اس کے مطابق جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ نے نازل کیا اب آپ اس کے مطابق فیصلے کیجئے. وَلَا تَتَّبِعْ اور نہ آپ پیچھے لگیے، اتباع کیجئے، پیروی کیجئے یا مانیے اہواءہم لوگوں کی خواہشات کو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا. آپ اس جملے کو دیکھیں نا، یہ دو جملے، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. آپ کو اسلام اور کفر کی کشمکش ان دو جملوں میں نظر آ جائے گی. اسلام اور کفر کی کشمکش وہ کیا ہے؟ کفر جو ہے نا تقریباً آپ 90% کہہ لیجیے اس سے زائد، وہ کہتے ہیں ہم الحمدللہ فری مائنڈ ہیں، ہم آزاد ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں. آزاد ذہن کیا ہے؟ جو ہمارا دل کرے گا ہم اس کو سوچیں گے، اس کے مطابق پلاننگ کریں گے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے.
کفر یہ تقریباً کفر اس پہ آ چکا ہے۔ اور جتنی بھی پلاننگ کرتے ہیں، جو بھی قوانین بناتے ہیں، جو بھی آئین بناتے ہیں، وہ لوگوں کی خواہشات کو سامنے رکھ کر۔ مسلمان کیا کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے نہیں، ہم جو فیصلے کریں گے نا وہ اللہ کے احکام کے مطابق۔ اسلام اور کفر کے درمیان سب سے بڑی کشمکش یہ ہے، کفر کہتا ہے کہ بھئی جب بھی کوئی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ، یہ کہتے ہیں رسول، یہ کہتے ہیں قرآن، یہ ان کا ذہن تو بند ہے، یہ آزاد نہیں ہوئے ابھی تک، یہ ابھی تک ان چیزوں کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ اور مسلمان کہتا ہے یہی تو ہماری خوبی ہے، یہی تو ہماری بچت ہے۔ یہ سب سے بڑی کشمکش ہے۔ کفر کہتا ہے ہمارے اور آپ کے درمیان۔ اس لیے نا طرح طرح کے ڈرامے آپ سنتے ہیں۔ ابھی آپ ایک سن رہے ہوں گے، وہ ہے ابراہیمی کارڈ یا ابراہیمی معاہدہ۔ ابھی آپ سن رہے ہوں گے، یہ ابراہیمی معاہدہ کیا ہے؟ سارے انسان ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں بالآخر، اور سارے مذاہب ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، چلو جو بقیہ ہیں نا ہندو سکھ ان کو بھی شامل کر لیں گے، تو مل کر نا ہم سب ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، تو ہم چند مشترکہ چیزیں اپنا لیتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اس کے مطابق گزاریں گے، تو ہم سب اس پر متفق ہو جاتے ہیں۔ ہم سب اس پر، یہ ابراہیمی معاہدہ چل رہا ہے، یعنی ایک نیا دین دنیا کے اندر رائج کرنے کی کوشش۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا۔ یورپ جتنی قانون سازی، یا دنیا کفر اس وقت جتنی قانون سازی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پبلک، لوگ، معاشرہ، ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، بس لوگ جو چاہیں گے، لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے، لوگوں کی ڈیمانڈ اگر یہ ہو کہ انسان اور جانور آپس کے اندر فزیکل ریلیشن رکھ سکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں الاؤ۔ لوگ، اور اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اپنی زندگی کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق۔ یہ سب سے بڑا فرق ہے، یہ سب سے بڑی کشمکش ہے اسلام اور کفر کے درمیان۔ کفر کہتا ہے ہم نے چھوڑ دیا ان سب چیزوں کو، مسلمان بھی چھوڑے، مسلمان کہتا نہیں، میں نے چھوڑ دیا تو میرے پلے رہنا کچھ نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے۔ عَمَّا، جب کہ جَاءَكَ، آ چکا آپ کے پاس، مِنَ الْحَقِّ، حق۔ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جب کہ آپ کے پاس حق آ چکا، حق کے آ جانے کے بعد آپ نے لوگوں کی خواہشات، لوگوں کی ڈیمانڈز، لوگوں کی مرضی، اس کے پیچھے نہیں چلنا۔ لِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، منکم، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا، شرعتاً، راستہ، ومنہاجا، اور طریقہ۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے راستہ اور طریقہ، شریعت اور منہاج مقرر کیا، منہج مقرر کیا، شریعت اور منہج۔ یہ کیا ہے؟ بھئی زندگی گزارنے کے لیے جو اصول ہیں وہ اللہ نے سب کو دیے، وہ سب کو دیے، ہاں یہ پابند کیا کہ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَجَعَلَكُمْ، اللہ بنا دیتے تم سب کو، أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک امت۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تم سب کو ایک امت بنا دیتے، وَلَكِنْ، لیکن، لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، فِيمَا، اس میں جو، آتاکم، اللہ نے تمہیں عطا کیا، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا اس میں اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ وہی بات جو ہم بارہا پیچھے پڑھ چکے ہیں، یا اللہ یہ کیا آپ نے سلسلہ بنا دیا، کوئی یہودیت کی طرف جا رہا، کوئی عیسائیت کی طرف جا رہا، کوئی ہندو مذہب کی طرف جا رہا، کوئی سکھ مت کی طرف جا رہا ہے، کوئی اسلام کی طرف ہے، یا اللہ آپ نے ایک مخلوق بنائی ہے، فرشتے سب ایک جیسے،
تو یہ انسان بھی ایک جیسا ہی بناتے تھے، نہ کوئی برا ہوتا، نہ کوئی مخالف ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا، سب ایک ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو بنا دیتے تھے، سب بنا سکتے تھے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، فِي مَا آتَاكُمْ، اس میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ آزمانا چاہتے ہیں۔ اور اسی آزمائش کے اوپر انسان کے درجات اور انسان کی آخرت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ جی، انسان کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، وہ صحیح اور غلط چن سکتا ہے، وہ صحیح اور غلط انسان کو اختیار ہے۔ اور میں ایک بات بہرحال عرض کر دوں، وہ یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی قوت فیصلہ رکھی ہے، اسے صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے، اسے صحیح اور غلط کا پتہ چل جاتا ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، کہیں مفاد غالب آ جاتا ہے، کہیں نفس، کچھ بھی، جس کی وجہ سے انسان صحیح چھوڑ کر غلط کی طرف جاتا ہے، صحیح چھوڑ کر انسان غلط کی طرف جاتا ہے۔ اب جب اس کو پتہ چل چکا ہے، اب وہ صحیح کی طرف جاتا ہے یا غلط، یہ ہے آزمائش۔ صحیح کی طرف چلا جائے اس کے لیے رحمت ہی رحمت، اور غلط کی طرف چلا جائے تو اس کے لیے پھر لعنت ہی لعنت۔ اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور برائی اس کا کنسیپٹ رکھا ہے۔ ہاں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نیکی اور برائی کا فرق اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان اپنی زندگی میں نا 50، 55، 60، 70 جب یہاں پہنچتا ہے نا تو پھر وہ اپنا رخ ایک دم چینج کر لیتا ہے، بس یار اب وہ نہیں، بس بہت ہو گیا، کیا غلط، اب کیا کرنا ہے صحیح۔ یہ اس کو پہلے بھی پتا تھا، لیکن اب یہ ہے وہ عمر کے جس حصے تک پہنچ چکا ہے نا، تو وہ جو غلط تھے نا وہ کرنے کی اس کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، وہ غلط کرنے کی اس کی صلاحیت وہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ آخرت کے قریب پہنچ رہا ہے تو آخرت کی فکر غالب آ رہی ہے۔ یہ چیز تبدیلی جو آتی ہے نا، یہ کیوں آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے اس کے اندر اچھائی اور برائی کا احساس پوری طرح موجود ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں نہیں یار اب نہیں، بس بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، بلکہ ہم جوانی میں سنتے ہیں اچھا یار ابھی تو جوانی ہی کر لیتے ہیں، جب بوڑھے ہوں گے نا تو پھر یہی کرنا ہے، تو وہ چیز موجود ہے۔ ہاں، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، اللہ تمہیں آزماتے ہیں، فِي مَا آتَاكُمْ، اس میں جو اللہ نے تمہیں عطا کیا، فَاسْتَبِقُوا، بس تم سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، الخیرات، نیکیوں اور بھلائیوں کے کاموں میں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا اے لوگوں تم نیکیوں اور برائیوں کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مرجعکم، تم نے لوٹ کے جانا ہے، جمیعا، سب کے سب، إِلَى اللَّهِ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ تمہیں بتائیں گے، بِمَا كُنْتُمْ، وہ کہ تھے تم، فیہ، جس میں، تختلفون، اختلاف کرتے، تو جس میں تم اختلاف کرتے تھے اللہ پھر تمہیں وہ بتائیں گے۔ بس یہاں